انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس کو 3 قسم کی غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 قسم کی غذائیں کون سی ہیں؟ ایک غذا وہ ہے جس کی ضرورت انسان کے معدے کو ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، وہ ایک غذا ہے۔ روٹی، چاول، شہد، آٹا، آپ جو کچھ کھاتے ہیں، آئس کریمز، برگرز، آپ جو کچھ کھاتے ہیں، اڈلی، ڈوسا، آپ جتنی چیزیں دنیا کی کھاتے ہیں، جتنی مشروبات آپ پیتے ہیں، ان تمام کا تعلق پیٹ سے ہے۔ صرف ایک غذا کو اہمیت دینا، بقیہ 2 غذائیں ہیں اس کو بالکل فراموش کر دینا، یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری غذا وہ کون سی غذا ہے؟ وہ غذا کی ضرورت انسان کے قلب کو، انسان کی روح کو رہتی ہے۔ وہ غذا قلب کی غذا ہے۔ وہ کہاں ملتی ہے؟ اس غذا کے ملنے کے مقام کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد جب آپ آتے ہیں نا، خالی روح آتی ہے، اور جب آپ مسجد سے لوٹتے ہیں تو روح طاقتور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ غذا کس سے میسر آتی ہے؟ کہ آپ کتنا ہی اچھا کھانا کھا لیں، روح کو 1 روپیہ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ مندی کھائیں، قبصہ کھائیں، بریانی کھائیں، جو کھانا چاہے کھائیں، روح بولے گی بھائی اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روح کی جو غذا ہے وہ کس سے میسر آتی ہے؟ وہ غذا میسر آتی ہے سجدے سے، وہ غذا میسر آتی ہے توبہ سے، وہ غذا میسر آتی ہے تسبیح سے، وہ غذا میسر آتی ہے تلاوت سے، وہ غذا میسر آتی ہے اللہ کی تکبیر سے، وہ غذا میسر آتی ہے اللہ کے شکر سے، وہ غذا میسر آتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ ہمارے ماں باپ بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جائے۔ ماں باپ ہے تو ان کی ایک تمنا ہوتی ہے میرے بیٹے کو میں بہتر سے بہتر اپنی استطاعت کے مطابق وہ بہتر سے بہتر اپنے بچوں کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ وہی ماں باپ جب فجر کا معاملہ آتا ہے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھا کھائے گا تو میرا بچہ مضبوط بنے گا، مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرا بچہ نمازی بنے گا تو اس کی روح اسٹرانگ ہوگی، روح چیخ رہی ہے غذا کے لیے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں خالی لوٹ رہا ہوں، جو ہی آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، روح کو طاقت ملنی شروع ہو گئی، روح کو پاور ملنا شروع ہو گیا، اندر سے آپ پاورفل ہونے لگے، اسپرچولی آپ انتہائی ساؤنڈ ہونے لگے۔ آپ کو مجھ کو پتہ نہیں چلتا، مگر اتنا فائدہ انسان کی روح کو ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت کے ذریعے انسان ریفریش ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ بے پناہ تاثیر رکھتی ہے قرآن کی تلاوت۔ میرے دوستو کون کر رہا ہے؟ آپ خود سوچ لیں۔ تیسری غذا کون سی ہے؟ تیسری غذا ہے انسان کی عقل کو ملنے والی غذا۔ یہ کون سی غذا ہے؟ اب آپ بولیں گے یہ دونوں غذاؤں کا تو ہمیں پتا تھا، اس غذا کا ہمیں تعلق معلوم تھا جو دسترخوان پر ملتی ہے، ایک اور غذا ہے جو مسجد میں ملتی ہے، روح کی غذا۔ اب تیسری غذا جو عقل کی غذا ہے، یہ کہاں ملتی ہے؟ تیسری غذا جو انسان کو میسر آتی ہے وہ کتابوں کے مطالعے سے میسر آتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے سیل فون کے غلبے کی وجہ سے آج کل ان کا فون ان کی زندگی کو چوس رہا ہے۔ اسکرین ٹائم کتنا ہے؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے لوگ سیل فون پر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں اگر وہ کتاب اٹھا کر پڑھیں تو پوری دنیا کی سیر کر کے آ سکتے ہیں، مگر کتاب امت کھولتی نہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کا ذہن ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے جتنے اسلاف تھے ہر ایک کے گھر میں کتابیں تھیں، الماریاں تھیں کتابوں سے بھری ہوئی، اور پھر اس کا عالم کیا ہوا؟ چوک میں لا کر لوگوں نے کوڑیوں کے دام ان کتابوں کو، اپنے باپ دادوں کی جمع کی ہوئی کتابوں کو کوڑیوں کے دام بیچا، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ختم ہو گیا، اس سبجیکٹ پر ہم غور کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ایک ایک غذا کی ضرورت ہے انسان کی عقل کو۔ کوئی بندہ اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ کتاب کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کتاب نہیں کھول سکتے تو کم سے کم دوسرا طریقہ اس کا اس زمانے میں کیا ہے؟ انسان اچھے بیانات سنے۔ 2 طریقے ہیں دماغ کو غذا پہنچانے کے، یا تو کتاب کے ذریعے آپ غذا پہنچا سکتے ہیں دماغ کو، یا تو خطاب کے ذریعے آپ غذا پہنچا سکتے ہیں۔ خطاب جذباتی خطاب نہیں، ایسا خطاب جس سے آپ کی روح تازہ ہو، جس کے ذریعے آپ کی نالج میں اضافہ ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اللہ یاد آئے۔ ایسے خطابات کی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا بھر کی چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہتے، بڑے بڑے علماء کی صحبت پچھلے زمانوں میں امپاسبل تھی۔ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ وقت کا اتنا بڑا عالم ہے آپ اس تک پہنچ جائیں، پچھلے زمانے میں ناممکن تھا۔ آج عالم کیا ہے؟ آپ دنیا کے کامیاب سے کامیاب ترین انسان کو سننا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر جائیے، سرچ کیجئے، جو ہی آپ اس کا ویڈیو لگائیں گے ڈائریکٹ آپ اس کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، آپ اس کو سنیں گے، وہ آپ کو پڑھائے گا، آپ اس سے پڑھیں گے، آپ اس سے نالج حاصل کریں گے۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہمیں احساس بھی ہوگا کہ غذا کی ضرورت ہماری عقل کو بھی ہے،
ہم اس کو غذا ہی نہیں دینا چاہتے. ہم کیا دینا چاہتے ہیں؟ بیکار خبریں جس کا کوئی فائدہ نہیں. نیند میں سے اٹھتے ہی بہت سے لوگ اخبارات کے ذریعے بالکل نیگیٹو نیوزز سے اپنا دماغ بھر لیتے ہیں. نیند سے اٹھے سیل فون اٹھایا, واٹس ایپ پر چیک کرنے لگ گئے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سیل فون آن نہیں ہوا تو پورا حیدرآباد رک جائے گا. اگر میں فون نہیں چیک کروں گا تو آج حیدرآباد چل نہیں سکے گا. یہ انتہائی غلط فہمی ہماری کہ حیدرآباد ریڈنگ میں لیڈ کرتا تھا. آج حیدرآباد کا حال کیا ہے؟ روڈوں پر کتابیں بک رہی ہیں اور شاندار شو رومز میں جوتے بک رہے ہیں. جوتوں پر انسان 2,000 5,000 8,000 10,000 خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, اور 100 روپے کی کتاب خریدنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی, انسان کو 3 قسم کی غذا کی ضرورت ہے. ایک معدے کو پہنچتی ہے, وہ دسترخوان سے ملتی ہے. ایک غذا روح اور قلب کو پہنچتی ہے, وہ غذا مسجد سے ملتی ہے, اس کے لیے مسجد آنا پڑتا ہے. تیسری غذا دماغ کو ملتی ہے, اور وہ غذا خطاب سے اور کتاب سے اور علمی مجلسوں میں بیٹھک سے, علمی علماء کے ساتھ وقت گزارنے سے یہ غذا انسان کو میسر آتی ہے.